السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ تو بیٹا آج کا ہمارا ٹاپک ہے استقامت۔ میں نے آپ کو اس سے پہلے ٹاپک پڑھایا تھا صبر و تحمل۔ صبر و تحمل اور اس کے معنی تقریباً تھوڑے بہت ملتے جلتے ہیں۔ استقامت کے لفظی معنی ہیں سیدھا رہنا یا سیدھا چلتے رہنا، لیکن قرآن و سنت کے لحاظ سے اس کا مفہوم ہے کہ جس بات کو حق مان لیا ہے اس پر پھر قائم رہیں، چاہے مشکلات آئیں، کتنی ہی مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑے، تکلیفیں دی جائیں، سب کچھ صبر سے برداشت کریں، لیکن حق سے منہ نہ موڑے اور ثابت قدمی سے اس دین پر قائم رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں استقامت کا حکم اس لیے دیا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائش کر سکے، جان سکے کہ ہم ایمان کے دعوے میں کتنے سچے ہیں۔ دوسرا، استقامت جو ہے دکھانے والوں کے درجات اللہ تعالیٰ کتنے بلند کرتے ہیں۔ اور تیسرا، اس کے ذریعے سے دین بھی پھیل سکتا ہے۔ استقامت کا اجر عظیم قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جن لوگوں نے کہا ہمارا رب ایک ہے اور اس پر ڈٹ گئے تو ان پر فرشتے خوشخبری لے کر نازل ہوتے ہیں کہ نہ تم خوف کھاؤ اور نہ غم کرو، اور اس جنت کی نوید پر خوش ہو جاؤ جس کا تم سے اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے حامی و مددگار اور دوست ہیں، اور آخرت کی زندگی میں بھی، اور جنت میں تمہارے لیے سب کچھ ہوگا جو تمہارا جی چاہے گا، اور وہ سب کچھ ہوگا جو تم طلب کرو گے بطور میزبانی کے بہت بخشنے والے نہایت مہربان رب کی طرف سے۔ کتنی خوبصورت آیات ہیں ان لوگوں پر جو استقامت اختیار کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس طرح استقامت کی جو ہے توفیق دے کہ اگر ہم استقامت اختیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہماری کیا مہمان نوازی کریں گے جنت میں۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی استقامت کیسے استقامت تھی کہ بہترین مثالیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں استقامت کی بہت ساری بے شمار مثالیں ہیں، لیکن میں چند ایک کا آپ کے سامنے ذکر کروں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں بہت زیادہ ستایا گیا۔ کفار مکہ نے آپ کا وہاں پر رہنا مشکل کر دیا تھا، دھمکیاں دیتے تھے، آپ کی انسلٹ کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، تکلیفیں دیتے تھے۔ کوئی ایسا ظلم نہیں تھا جو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ کیا ہو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی اپنے دین پر قائم رہے اور دین کو نہیں چھوڑا۔ تنگ آ کر ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب کو کہا کہ آپ کا بھتیجا جو ہے وہ ہمیں جو ہے برا بھلا کہتا ہے، تو آپ اس کو سمجھائیں۔ تو جب آپ کے چچا حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر بات کرنے کی کوشش کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے خوبصورت انداز میں اپنے چچا کو جواب دیا، اگر یہ کافر میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند بھی رکھ دیں تب بھی میں اس دین کی تبلیغ سے باز نہیں آؤں گا۔ غزوہ بدر میں تھوڑی سی نفری کے ساتھ ایک بڑی فوج کا مقابلہ کیا۔ آپ کو میں نے پہلے بتا چکی ہوں کہ غزوہ بدر میں مسلمان صرف 313 تھے اور ان کے مقابلے میں کفار کا بہت بڑا لشکر تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت قدمی سے اور استقامت سے وہ جو ہے مقابلہ کیا اور جیتا اس کو۔ اس کے بعد غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انتہائی مشکل حالات میں زخموں کے باوجود ثابت قدمی سے لیکن آپ جو ہے کہ ارادوں میں لغزش نہیں آئی، مطلب ارادے چینج نہیں ہوئے، جتنی بھی تکلیف آئی آپ استقامت سے کھڑے رہے۔ اور غزوہ تبوک کے موقع پر بہت جو ہے فائنینشلی طور پر
برے حالات تھے. میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جب اسلام لوگوں نے نیا نیا اسلام قبول کیا تھا تو اس وقت ان کو غربت کا سامنا تھا، لیکن لوگوں نے سب مل جل کے ہمت دکھائی اور غزوہ تبوک کے موقع پر مال جمع کیا اور جو ہے استقامت کا ثبوت دیا. منافقوں کی بہت ساری سازشیں ہوتی رہیں، تہمتوں کے تیر چلاتے رہے، بہت سارے انہوں نے الٹے سیدھے پراپگنڈے بھی کیے، لیکن کوئی بھی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے موقف سے نہ ہٹا سکی، اور آپ ایک پہاڑ کی طرح مخالفتوں اور آزمائشوں کے طوفان کے مقابلے میں اپنی جگہ پر قائم رہے. اس کے بعد ہے صحابہ کرام کی استقامت. صحابہ کرام نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح جو ہے آپ کے اسوہ حسنہ پر چلتے ہوئے بہت سارے استقامت کے کارنامے سر انجام دیے. ایک صحابی حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ، مجھ پر بڑی مصیبتیں ہیں، مطلب مجھے بہت پریشان کیا جاتا ہے، تو مجھے اس کا کوئی حل بتائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ لوگوں سے پہلے ایک ایسا آدمی بھی تھا کہ جس کو زمین میں گاڑ دیا گیا اور اسے آرے سے چیر کر 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، مگر وہ ثابت قدم رہا اور لوہے کی کنگھیوں سے اس کا گوشت چھیل کر الگ کر دیا گیا، لیکن پھر بھی وہ اپنے دین سے نہ ہٹا. اور پھر حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ بھی ہوا کہ ان پر جب اسلام لائے تو ان پر طرح طرح کے ظلم ڈھائے گئے. ان کو زمین پر کوئلے جلا کر ان پر لٹا دیا گیا. ایک شخص ان کی چھاتی پر پاؤں رکھ کر کھڑا رہا اور تاکہ وہ کروٹ نہ بدل سکے، یہاں تک کہ کوئلے آپ کی جسم کی چربی پگھلنے سے خود بخود ٹھنڈے پڑ گئے، لیکن اس کے باوجود آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی استقامت میں کوئی کمی نہ آئی. اور ایک اتنی صحابی حضرت خبیب کو ایک دفعہ سلی پر لٹکا دیا گیا، نیزوں کے کچوکے اور تلواروں کے گھاؤ لگا لگا کر اذیتیں دی گئیں، لیکن جو ہے آپ کی استقامت میں کمی نہ آئی. کسی ایک ظالم شخص نے یہ بھی پوچھا کہ اب تو تم چاہ رہے ہوگے کہ کاش تمہاری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو تم اس عذاب سے بچ جاتے. تو حضرت خباب نے فرمایا کہ اگر مجھے 100 دفعہ بھی اذیتیں دے کر مارا جاتا اور زندہ کیا جاتا رہے مجھے منظور ہے، لیکن مجھے یہ گوارا نہیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں ایک کانٹا بھی چبھے. تو انہوں نے مرنے سے پہلے جو اشعار کہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب میں ایمان کی حالت میں اپنی جان دے رہا ہوں تو مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ میں اللہ کی راہ میں زخم کھا کر گرتا ہوں تو میرے دائیں کروٹ پہلے زمین لگتی ہے یا بائیں طرف. اسی طرح ایک ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے استقامت دکھانی چاہیے. اور جو ہماری تاریخ بھی اس طرح کی بہت سی مثالوں سے بھری پڑی ہے، لیکن ہمیں ان سے کیا سیکھنا ہے کہ آئیے ہم عہد کریں کہ اللہ تعالیٰ کی توحید، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور قرآن مجید پر عمل کریں اور اللہ تعالیٰ ہماری یہ استقامت قبول و منظور فرمائے. اس کے بعد ہے آپ کا سوال نمبر 7، خالی جگہ پر کریں. استقامت کے لفظی معنی ہیں سیدھا چلتے رہنا. نمبر 2 ہے ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے حامی و مددگار اور دوست ہیں اور آخرت میں بھی. نمبر 3 ہے جنت میں تمہارے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو تمہارا جی چاہے گا. نمبر 4 ہے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلتے کوئلوں پر لٹا دیا گیا اور اس وقت تک نہ اٹھنے دیا گیا جب تک کوئلے ٹھنڈے نہ ہو گئے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استقامت کے عظیم کارنامے سر انجام دیے. اس
کے بعد ہے سوال نمبر 1، استقامت کا مفہوم تفصیل سے بیان کریں، جس کا مفہوم نیچے دیا ہوا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، قرآن کریم نے کن باتوں پر استقامت کا حکم دیا ہے؟ قرآن کریم نے عقیدہ توحید و ایمان پر استقامت کا حکم دیا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، استقامت کا حکم کیوں دیا گیا ہے؟ فوائد بیان کریں، یا آگے اس کے فوائد آگے ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے، استقامت کے اجر عظیم پر روشنی ڈالیں، یہ اس کا اجر عظیم آ گیا۔ نمبر 5 ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت کی مثالیں بیان کریں، یہ میں نے اس کی مثالیں نیچے بتا دی ہیں آپ کو۔ سوال نمبر 6 ہے، صحابہ کرام کی استقامت کی مثالیں بیان کریں، یہ صحابہ کرام کی استقامت کی مثالیں ہیں۔ آپ نے یہ سارا کام جیسے میں نے بتایا اس طریقے سے کرنا ہے، انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ کا اس کا ٹیسٹ آئے گا۔ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ